Rahim. First of all, thanks to the organizers of the CSR conference and partners for having me here to talk about disability inclusive development and disability inclusive CSR. STEP Special Talent Exchange Program, the organization I'm representing here today, is working on disability inclusion for last 27 years on a twin track approach. On the one track, we work directly with people with disabilities at the grassroots level. We have an outreach to almost all parts of the country through developing their own self-help groups and organizations. So we have an outreach to diversified group of people with disabilities at the grassroots to around 1 million people with disabilities. Now you will be thinking about the population. Yes, the population of people with disabilities in Pakistan is 10%. According to the latest Pakistan Bureau of Statistics survey, 10% means around 25 million people with disabilities are living in Pakistan with some kind of disability. On the other track, we are working with the government, including national assemblies and provincial assemblies, to make all the policies disability inclusive. We are trying to address disability inclusion at the policy level so that it has an impact at the grassroots ultimately. We have been working with international development partners, including USAID, FCDO and many other organizations, to set a benchmark on disability inclusion. We have given a very good pilot projects to the government of Pakistan on disability inclusive disaster reconstruction, disability inclusive education, disability inclusion in ICT. And the last thing which I'm proud to share today, that we have been working with a large number of corporate sector organizations in the last 20 years. And through this partnership, like these corporate sector organizations include multinational and the national as well. And through this partnership, we have opened the doors for more than 3,000 people with disabilities. They are working in your organizations now because you have invested on them to open up your doors for diversified group of people with disabilities. And through these partnerships in 2 decades, what we have learned, like organizations like yours need to invest on disability inclusion instead of charity. We have to transform the thoughts, like people with disabilities don't need charity, they need to be included. And we need to invest on making the society more inclusive. Corporate sector के अंदर inclusive या assistive technology के ऊपर काम अभी होना बाकी है. Assistive technology क्या है? ये वो तमाम चीजें जो आपकी जिंदगी को आसान बनाती हैं. एक छोटी सी मिसाल, आप में जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने व्हील चेयर यूज की है? हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोगों ने व्हील चेयर इस्तेमाल की है? 1, 2. और आज कितने लोग व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं? आज कोई है इस कमरे में मौजूद जो आज व्हील चेयर पे इस्तेमाल कर रहे हो? आज कोई नहीं. आप तमाम लोग एक गाड़ी के ऊपर अपने घर या ऑफिस से यहाँ आए हैं. उस गाड़ी में चेयर भी है, व्हील्स भी है. यानी आप जो व्हील चेयर यूज कर रहे हैं वो व्हील चेयर बाहर खड़ी है, चाहे वो किया है, मर्सिडीज है या जो भी है. आपकी व्हील चेयर बाहर खड़ी है क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत वहाँ तक थी. अगर आपके पास वो गाड़ी ना हो तो आप मीटिंग में, ऑफिस वॉक करके 10-10 किलोमीटर नहीं पहुँच सकते. यू विल बी डिसेबल्ड. वो एक असिस्टिव डिवाइस है आपके लिए. इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो एक चम्मच यूज करते हैं, स्पून, विच मेक्स ईजियर. ये एक असिस्टिव डिवाइस है. तो नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट असिस्टिव टेक्नोलॉजी. असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम ऐसी लोकल इनोवेशन, लोकल चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दें तो बहुत सारे बच्चे जो अभी तक घरों में बंद हैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, they are still out of 96% of children with disabilities are still out of school. तो हम उनको क्लासरूम में ले जा सकते हैं. वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? सिंपल रैम्प्स, सिंपल व्हील चेयर्स, रास्ते, ट्रांसपोर्ट, स्कूल के अंदर एक्सेसिबल क्लासरूम्स. ये माइनर चीज़ें जिनको हम, जिसकी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर की तवज्जो चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ, इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि स्कूल्स इंक्लूसिव हो. जब वो बच्चे स्कूलों में जाएंगे अपने बहन भाइयों, अपने सिबलिंग्स के साथ,
اسی کلاس روم میں پڑھیں گے تو آگے چل کے وہ انہی کمپنیز میں جاب کریں گے جہاں سب لوگ جاب کریں گے. اسپیشل ایجوکیشن سے نکلنے کے بعد ان کو اسپیشل کمپنیز نہیں دی جا سکتی. وی ہیو ٹو اسٹارٹ این انکلوژن اپروچ رائٹ فرام دا بگننگ, رائٹ فرام دا چائلڈہڈ. اب اسسٹو ٹیکنالوجی کے اوپر we have been working, it's worth mentioning here, we are working with the Global Disability Innovation Hub in collaboration with the University College London to assess the magnitude of the need of assistive technology in Pakistan. We are conducting a study which will include the mapping of service providers, organizations who are investing in assistive technology, and at the same time we are building the capacity of organizations of persons with disabilities. وہ ادارے جو معذور افراد خود چلا رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ خود ایڈوکیٹ کریں اپنی نیڈ کے بارے میں, کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے. کارپوریٹ سیکٹر آرگنائزیشن اگر معذور افراد سے خود کنسلٹ کرے تو ان کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, اور وہ ان کے لیے کیا چیز ایسی کی جا سکتی ہے جو ان کو انکلوژن کی طرف لائے, جو ان کی زندگی کو آسان بنائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ 30 اسٹوریز کمپائل کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں, جو ہم پالیسی میکرز کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان میں اسسٹو ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ نے سائمہ لائق کا نام سنا ہوگا, ایک بیوروکریٹ ہے, بلائنڈ ہے. ان کی ایک اسپیچ بڑی مشہور ہوئی تھی, وہ UN میں جو انہوں نے اسپیچ کی تھی بریل ڈاکیومنٹ کے اوپر پڑھ کے. شی از اے بلائنڈ بیوروکریٹ آف پاکستان. وہ پاکستان سے ہی پڑھی ہے, CSS انہوں نے یہیں سے کیا, کہ باہر سے نہیں کیا. اس کا مطلب ٹیکنالوجی موجود ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کریں. پاکستان میں فیسلٹیز موجود ہے, ان کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ریپلیکیٹ کر کے ہر دروازے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں سائن لینگویج کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ڈیف لوگوں کی کہ صرف اس لیے آپ کی کمپنی میں جاب نہیں کرتے کہ آپ کو ان کی لینگویج نہیں آتی. دیٹ جسٹ لنگوسٹک مائنورٹی. ایسی بہت ساری چیزیں جو ٹیکنالوجی اسسٹو انوائرمنٹ یا انکلوسیو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. STEP از ورکنگ آن دس اسسٹو ٹیکنالوجی فار لاسٹ مور دین 2 decades, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ, اس کو زیادہ اسٹرینتھن کر کے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں اسٹیبلش کر سکیں. ابھی ایک ریسنٹ ایگزامپل ماری انرجیز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ایک اسکول اسٹیبلش کیا ہم نے سندھ میں, ڈہلکی میں. It's a state-of-the-art school for children with disabilities. That school is being coded in international research now. وہ اس لیے کہ وہ ڈسیبل بچوں کے لیے اسپیسیفک اسکول ہے with all the facilities of rehabilitation, لیکن اس کا پلے گراؤنڈ ایک مین اسٹریم اسکول کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تاکہ وہ بچے جو نان ڈسیبل بچے اور ڈسیبل بچے پلے گراؤنڈ کے اندر کھیل سکیں اور آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور ڈسیبلٹی کو ایز اے ڈائیورسٹی ایکسیپٹ کر سکیں. وہ لاسٹ تھنگ, یہ لفظ جو میں یوز کر رہا ہوں ڈسیبلٹی, بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ یوز نہ کیا جائے. ڈفرینٹلی ایبلڈ, چیلنج, اسپیشل پرسن, اسپیشل چلڈرن, اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. لائک مور دین 120 countries have agreed now کہ ہمیں جو ٹرمینالوجی یوز کرنی ہے وہ ہیومن فرسٹ اپروچ ہے, پرسنز ود ڈسیبلٹی. اگر ہم انہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ یا اسپیشل کہیں گے تو ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے, ہم ان کے لیے بجٹ ایلوکیشن نہیں کر سکیں گے, ہم ان کے لیے پالیسیز نہیں بنا سکیں گے. تو دس از اے کامن جسٹ فار دا کامن انڈرسٹینڈنگ کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے اب اس وقت ان کی انکلوژن پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.